السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ لداخ بارڈر پر ہندوستان اور چین کے مابین مستقل تناؤ جاری ہے۔ گزشتہ 3 دن میں چین نے 3 بار مختلف علاقوں میں دراندازی کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف چین مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہا ہے، دوسری طرف وہ دخل اندازی کر رہا ہے اور اپنا اصلی چہرہ دکھا رہا ہے، لیکن ہندوستانی فوج کے جوانوں نے چینی کوششوں کو ناکام بنایا ہے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کی لپیٹ میں آنے والے لوگوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی لپیٹ میں آنے والوں کی جملہ تعداد 37,60,000 تک پہنچ چکی ہے۔ وہیں اب تک 29 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 77% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 78,357 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ 1,045 فوت ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی 8 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے منگل کو قانون قومی سلامتی کے تحت ڈاکٹر کفیل خان کی حراست برخاست کر دی اور انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ڈاکٹر کفیل خان کو متھرا جیل سے رات دیر کے رہا کر دیا گیا۔ قبل ازیں عدالت نے کہا کہ علی گڑھ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے AMU میں ان کی تقریر کا منتخب مطالعہ کیا۔ چیف جسٹس گووند منوہر اور جسٹس سمترا دیال سنگھ پر مشتمل بینچ نے کہا کہ ان کی تقریر کے مکمل مطالعے سے نفرت یا تشدد کو ہوا دینے کی کسی کوشش کا انکشاف نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے قومی یکجہتی کا پیام دیا گیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر کفیل خان کی والدہ نزہت پروین کی رد درخواست قبول کی اور کہا کہ ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے ان کی حراست کے لیے جاری حکم غیر قانونی ہے۔ اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر کفیل خان کو متعلقہ عدالت نے فروری میں ضمانت دی تھی اور انہیں ضمانت پر رہا کرنا چاہیے تھا، تاہم انہیں 4 دنوں تک رہا نہیں کیا گیا اور اس کے بعد قانون قومی سلامتی کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اس لیے ان کی حراست غیر قانونی ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان گزشتہ سال دسمبر میں CAA کے خلاف احتجاج کے دوران علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اپنی مبینہ اشتعال انگیز تقریر کے بعد سے جنوری سے جیل میں ہیں۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مرکزی وزیر روی شنکر پرساد نے فیس بک کے CEO مارک زوکربرگ کو ایک مکتوب میں الزام عائد کیا کہ فیس بک کے ملازمین مخصوص سیاسی نظریات پر عمل پیرا ہیں اور وہ وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی کابینہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ روی شنکر پرساد کا یہ مکتوب ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جبکہ اپوزیشن کانگریس پارٹی نے امریکہ میں شائع ہوئی ایک میڈیا رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے فیس بک پر BJP کی تائید اور مدد کرنے کا الزام عائد کیا۔ اپنے مکتوب میں روی شنکر پرساد نے کہا کہ انہیں اطلاع ملی ہے کہ 2019 کے لوک سبھا انتخابات کے دوران فیس بک کے ملازمین کا رویہ BJP کے خلاف رہا ہے۔ انجینئرنگ کالجوں میں داخلے کے لیے جوائنٹ انٹرنس امتحان JEE مین کووڈ-19 وبا کے پیش نظر سوشل ڈسٹینسنگ اور سخت احتیاطی اقدامات کے درمیان شروع ہو گئے ہیں۔ امتحانی مراکز میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے لیے متعدد راستے بنائے گئے، باب الداخلے پر سینیٹائزر لگائے گئے، ماسک تقسیم کیے گئے اور قطاروں میں طلبہ کو سماجی دوری کے اصولوں کے مطابق ٹھہرایا گیا۔ پورے ملک کے امتحانی مراکز میں ایسے مناظر دیکھے گئے۔ گورکھپور BRD میڈیکل کالج سے وابستہ ڈاکٹر کفیل خان کو متھرا جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائی کے بعد کفیل خان کا کہنا ہے کہ اتر پردیش کی یوگی حکومت انہیں کسی بھی دوسرے معاملے میں ملوث کر سکتی ہے۔ متھرا جیل سے رہائی کے بعد کفیل خان نے کہا کہ اتر پردیش حکومت راج دھرم کے بجائے بال ہٹ میں ملوث ہے، اب اتر پردیش حکومت انہیں کسی بھی دوسرے معاملے میں ملوث کر سکتی ہے۔ در حقیقت الہ آباد ہائی کورٹ نے منگل کے روز قومی سلامتی ایکٹ کے تحت ڈاکٹر کفیل خان کی تحویل کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ڈاکٹر کفیل خان کے وکیل عرفان غازی نے PTI کو بتایا، متھرا جیل انتظامیہ نے رات 11 بجے کے قریب بتایا کہ ڈاکٹر کفیل خان کو رہا کیا جائے گا اور انہیں آدھی رات کو رہا کیا گیا۔ جیل سے رہائی کے بعد PTI سے گفتگو کرتے ہوئے کفیل خان نے عدالت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں اپنے تمام خیر خواہوں کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا جنہوں نے میری رہائی کے لیے آواز اٹھائی۔ ڈاکٹر کفیل خان کی رہائی کے حکم کے بعد ان کی اہلیہ شبستان خان نے ان پر ہوئی کارروائی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی سے 7 ماہ چھین لیے گئے ہیں جسے اب کوئی واپس نہیں لوٹا سکتا ہے۔ ایک بے قصور شخص کو جس نے کچھ نہیں کیا ہے اس پر NSA لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا اور 7 ماہ تک پریشان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 7 ماہ کیسے گزرے جب یاد کرتے ہیں تو روح کانپ جاتی ہے۔ حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس NSA کا پاور ہے تو اس کا غلط استعمال مت کیجیے، قصوروار کے خلاف کارروائی کریں لیکن طاقت کا بیجا استعمال نہ کریں۔ شمال مشرقی دہلی میں ہوئے گڑبڑ کے ایک معاملے میں پنجرہ توڑ تنظیم سے وابستہ JNU کی طالبہ دیوانگنا کلیاتا کو دہلی ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی ہے۔ حالانکہ ضمانت منظور ہونے کے بعد وہ جیل سے باہر نہیں آ سکے گی کیونکہ اسپیشل سیل نے بھی ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ضمانت دیتے ہوئے دہلی ہائی کورٹ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کی تقریر میں اس طرح کی کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہے۔ دیوانگنا کو 25,000 روپے کے ذاتی مچلقہ پر ضمانت ملی ہے۔
UPSC जिहाद जैसी इस्तेलाहत पर उभरते हुए तनाज़े के बीच 51 साबिक सिविल सर्वेंट्स के एक ग्रुप ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर इत्तलात नशरियात प्रकाश जावड़ेकर को एक मकतूब लिखा है और सुदर्शन न्यूज़ टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी और इंतज़ामी सतह पर कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि ये इल्ज़ाम लगाना गुमराहकुन बात है कि सिविल सर्विसेज में मुस्लिम ओहदेदारों को दाखिल करने की एक साजिश है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा श्रीनगर में दरगाह हजरत बल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दरगाह में हाजिरी दी और मुँह मुबारक का दीदार भी किया और हाथ उठाकर दुआ करते भी देखे गए। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के फर्जंद पंकज सिंह कोरोना पॉजिटिव से मुतासिर हो गए हैं और इन्हें हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। पंकज सिंह गौतम बुद्ध नगर के रुकने असेंबली है। उन्होंने खुद बताया कि टेस्टिंग के बाद उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव साबित हुआ। उन्होंने उनके रब्त में आने वाले तमाम अफराद से दरख्वास्त की है कि वो खुद भी कोरोना का टेस्ट करवाएं और क्वारंटाइन में रहें। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में मुकामी रुकने पार्लियामेंट MIM के लीडर इम्तियाज जलील की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के साथ ही मजहबी मुकामात खोल देने का मुतालबा करते हुए शिवसेना और MIM के कारकुन आमने सामने आ गए। इम्तियाज जलील ने कहा कि वो मंदिर खोल देने का मुतालबा करते हुए जिला हुक्काम को याददाश्त पेश करेंगे और शाहगंज की मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। इम्तियाज जलील के फौरी ऐलान के बाद शिवसेना लीडर अपने कारकुनों के साथ खाड़केश्वर मंदिर पहुंच गए, जहां MIM के कारकुन जमा थे। पुलिस इंतजामिया की दरख्वास्त के बाद शिवसेना और MIM के कारकुन वापस हो गए। फिलहाल मजहबी मुकामात खोल देने की इजाज़त नहीं दी गई। सिटी पुलिस कमिश्नर ने यह बात बताई। जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर SM अख्तर को अयोध्या में मस्जिद की तामीर का डिज़ाइन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ ज़मीन अलॉट कर दी गई। प्रोफेसर SM अख्तर ने बताया कि मुजव्विज़ा मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में वो हिंदुस्तानी तहजीब और इस्लाम की रूह को नुमायां करने की कोशिश करेंगे। एक 15 साला लड़की ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जालंधर कपोरठल्ला रोड के करीब दीन दयाल उपाध्याय नगर में इन गुंडों से मुकाबला किया जो इसका मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहे थे। अगरचे रहजनों ने इस पर तेज़ धार हथियार से हमला भी किया, लेकिन इसने एक हमलावर को पकड़ने की कोशिश की। कुछ देर हमलावरों से लड़ने के बाद राहगीर भी वहां पहुंच गया और उन्होंने लड़की के साथ मिलकर रहजनों की पिटाई कर दी। फ्रांस के एक तंजिया जरीदे चार्ली हेब्डो ने कहा है कि वो गुस्ताखाना कार्टून्स को दोबारा शाये कर रहा है। इन गुस्ताखाना कार्टून्स के खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलमानों ने ज़बरदस्त मुजाहरे किए थे और 2015 में चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमला भी हुआ था। इस हमले से मुतालिक मुकदमे के आगाज़ के मौके पर चार्ली हेब्डो ने यह शरपसंद ऐलान किया। सऊदी अरब के शाह सलमान ने करप्शन के इल्ज़ामात में शाही खानदान के 2 अरकान को बरतरफ कर दिया और इनका मामला तहकीकात के लिए इंसदाद दहशतगर्दी इदारे से रुजू किया गया। मीडिया की एक इत्तला के मुताबिक शाह सलमान ने गुज़िश्ता रोज़ एक फरमान जारी करते हुए प्रिंस फहद बिन तरकी बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद को यमन में जंग लड़ने वाले सऊदी इत्तेहाद की फ़ौज के कमांडर की हैसियत से हटा दिया। इसके अलावा इनके फर्जंद प्रिंस अब्दुल अजीज़ बिन फहद को अल जौफ इलाके के डिप्टी गवर्नर की हैसियत से भी हटा दिया गया। बताया गया है कि यह फैसला वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की इमा पर किया गया, जिन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी इदारे को हिदायत दी है कि वज़ारत दिफा में मुश्तबा माली लेन देन की तहकीकात की जाए। मुत्तहिदा अरब इमारत के वली अहद ने इजराइल से मुआहदे के नतीजे में फ़लस्तीनी कास की अहमियत कम होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। अरब खबर रसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए मुत्तहिदा अरब इमारत के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि UAE और इजराइल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के हालिया मुआहदे से फ़लस्तीन कास की अहमियत कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारत फ़लस्तीनियों का दूसरा मुल्क है और UAE बैतुल मुक़द्दस को दारुल हुकूमत बनाए जाने के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपने अज़्म पर कायम है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया कि वो रियासतों को GST में इनके कानूनी हक़ के अदाजात से महरूम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना किया और कहा कि रियासतों को कोरोना के इस मुश्किल दौर में मदद फराहम करने के बजाय मरकजी हुकूमत इनके जायज़ हुकूक से महरूम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासतों को टैक्स रकूमात की किल्लत से निपटने कर्ज हासिल करने का जो मौका दिया जा रहा है वो भी GST कानून की मुताबिकत में नहीं है। उन्होंने कहा कि इन इम्कानात को आत्मनिर्भर पैकेज के तहत इजाफी खर्च के हुसूल की इजाज़त देने से मरबूत करना रियासतों को इस पैकेज के मुकम्मल फ़वाइद से महरूम करने के मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर ने अपने मकतूब में कहा कि मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर 13 रुपये फ़ी लीटर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया और सालाना 2 लाख करोड़ रुपये कमा रही है। ताहम इसने रियासतों को पेट्रोलियम अशिया पर वैट में इजाफा करने से रोक दिया है। उन्होंने रियासतों को अपनी मुआशी ज़रूरियात की तकमील के लिए कर्ज हासिल करने की जो इजाज़त दी गई है इसकी मुखालिफत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त की कि अपने फैसले को तब्दील करें। तेलंगाना असेंबली और कौंसिल के मानसून सेशन का 7 सितंबर से आगाज़ होगा, लेकिन हुकूमत कोरोना की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर पर गौर कर रही है।
دونوں ایوانوں میں سماجی فاصلے کے ساتھ نشستوں کی برقراری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ایوانوں کے ارکان اور اسٹاف کے کورونا ٹیسٹ پر غور ہو رہا ہے، تاہم اس سلسلے میں قطعی فیصلہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کریں گے۔ دونوں ایوانوں کے عہدیداروں اور وزیر مقننہ سے مشاورت کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد میں مرکزی گنیش وسرجن جلوس پرامن طور پر اختتام کو پہنچا۔ حالانکہ پولیس نے جلوس نکالنے کی کسی کو اجازت نہیں دی تھی، لیکن جھتوں کی شکل میں آٹو ٹرالیوں، ڈی سی ایم وین اور بڑی لاریوں میں گنیش مورتیوں کو ٹینک بینڈ اور شہر کے دیگر تالابوں کو لے جایا گیا، جہاں پر وسرجن عمل میں آیا۔ پولیس نے وسیع ترین سیکیورٹی انتظامات کیے تھے اور دونوں شہروں میں 15,000 پولیس عملے کو تعینات کیا گیا تھا، جبکہ گزشتہ سال 23,000 پولیس عملے کو تعینات کیا گیا تھا۔ جاریہ سال کورونا وبا کے پیش نظر پولیس سے بڑی مورتیاں بٹھانے پر پابندی عائد کی گئی تھی اور جلوس نکالنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آج کورونا قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہزاروں افراد نے گنیش جلوس میں حصہ لیا۔ بالاپور گنیش وقت سے قبل ہی نکلا اور 11:45 بجے اس مورتی کا وسرجن کیا گیا۔ بالاپور گنیش کے روایتی لڈو کا اس سال ہرراج نہیں ہوا اور آرگنائزرز نے لڈو کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو پیش کرنے کا اعلان کیا۔ پولیس کمشنر انجنی کمار کی نگرانی میں وسرجن کا بندوبست عمل میں لایا گیا اور انہوں نے دیگر پولیس عہدیداروں بشمول ایڈیشنل کمشنر کرائم شیکھا گوئل، ایڈیشنل کمشنر ٹریفک انل کمار اور جوائنٹ کمشنر پولیس سینٹرل زون پی وشوا پرساد کے ساتھ بندوبست کی راست نگرانی کی۔ سیکریٹریٹ میں 2 مساجد کو مسمار کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں خصوصی درخواست داخل کی گئی اور اس کی سماعت جمعے کو مقرر ہے۔ مجلس کے سابق کارپوریٹر و کانگریس لیڈر خواجہ بلال احمد نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے۔ درخواست میں چیف سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری، روڈ اینڈ بلڈنگز، ضلع کلکٹر حیدرآباد، پولیس کمشنر، کمشنر جی ایچ ایم سی، تلنگانہ وقف بورڈ کے علاوہ زیڈ ایچ جاوید ایڈوکیٹ کو فریق بنایا گیا۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے الزام عائد کیا کہ صدر مجلس اسد الدین اویسی و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد سیکریٹریٹ مساجد کے انہدام کے خلاف کانگریس اور دیگر تنظیموں کی جانب سے جاری احتجاج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ایک صحافتی بیان میں محمد علی شبیر نے کہا کہ اسد الدین اویسی نے اپنے ایک گمراہ کن بیان کے ذریعے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو سیکریٹریٹ مساجد کے انہدام کے خلاف احتجاج کرنے سے روکنے کی کوشش کی ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان کا ایک اجلاس 16 اگست کو منعقد ہوا تھا، جس میں چیف منسٹر KCR کو سیکریٹریٹ مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کا تیقن دینے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی گئی تھی۔ یہ مہلت 31 اگست کو ختم ہو گئی۔ اس سے ایک دن قبل ہی اسد الدین اویسی نے ویڈیو پر ریکارڈ کردہ تقریر میں اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ حکومت سیکریٹریٹ کی 2 مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرے گی۔ محمد علی شبیر نے سوال کیا کہ آخر اسد الدین اویسی نے کس بنیاد پر یہ بیان جاری کیا ہے، جبکہ چیف منسٹر KCR نے کانگریس اور دیگر جماعتوں اور پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے اس ضمن میں کیے گئے مطالبات پر آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ KCR حکومت نے دونوں مساجد کو منصوبے کے تحت منہدم کر دیا اور دوبارہ اس مقام پر تعمیر کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے چیف منسٹر نے اسد الدین اویسی سے تیقن حاصل کیا کہ مساجد کے انہدام کے بعد کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست بھر میں غیر منظورہ اور غیر قانونی لے آؤٹس میں پلاٹس کو باقاعدہ بنانے کے لیے لے آؤٹ ریگولرائزیشن اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ اس طریقہ کار کو انتہائی سادگی سے انجام دینے کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے سرکاری احکام جاری کیے۔ جیو کے مطابق 4 سپٹمبر سے 15 اکتوبر کے درمیان اس کے لیے رجسٹریشن کرنا ہوگا۔ می سیوا پر 1,000 روپے کی ادائیگی کے ذریعے آن لائن رجسٹریشن کے ساتھ اس کارروائی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ریاست کے شہری اور دیہی علاقوں میں جامع ترقی کے لیے منظورہ لے آؤٹس کو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ حکومت کا یہ احساس ہے کہ ریاست کے مختلف مقامات پر کئی غیر منظورہ اور غیر قانونی لے آؤٹس پائے جاتے ہیں۔ لے آؤٹس کی عدم منظوری کی وجہ سے اس میں کئی خامیاں اور انفراسٹرکچر کی کمی سے ترقی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں مجالس مقامی پر کام کے بوجھ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور پلانس کے مالکین کو بھی اس طرح کے لے آؤٹ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں 1 سپٹمبر سے نئے تعلیمی سال 2020-21 کا مایوس کن آغاز ہوا ہے اور آن لائن کلاسز میں شرکت کرنے والے اردو داں طلباء کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ڈیجیٹل کلاسز کا آغاز شعبہ تعلیم میں نئی پیش رفت تصور کی جا رہی تھی، لیکن آج جب مختلف ذرائع سے آن لائن کلاسز نشر کی گئی تو اردو میڈیم سرکاری اسکولوں کے طلباء کے علاوہ اردو داں طلباء کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اردو جاننے والوں کے لیے کوئی مواد نشر نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی مضمون کا اردو میں احاطہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں ریاستی حکومت نے اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کے احکام جاری کیے ہیں اور شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست کے کئی اضلاع میں ریاستی حکومت کی جانب سے اردو میڈیم اسکولوں کے علاوہ انگریزی میڈیم اسکول بھی چلائے جاتے ہیں، لیکن آج جب کہ تعلیمی سال کا آغاز کیا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ ریاستی حکومت کے محکمہ تعلیم کی جانب سے تیلگو میڈیم میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کا تعلیمی سال شروع کیا گیا ہے اور ماباقی زبانوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کے تعلیمی سال کا آغاز نہیں کیا گیا ہے۔